بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ مرد کی تربیت صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ اصل تربیت یہ ہے کہ کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ جانتے ہو سب سے زیادہ مطمئن اور خوش کون انسان ہے؟ جو کسی سے توقعات نہیں رکھتا اور نہ اپنی خوشیوں کو دوسروں سے باندھتا ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جسے ہر شخص بھولائے بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگا چلا جا رہا ہے۔ خوشبو کا استعمال شوق سے کیجیے، مگر یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں آپ کے کردار سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین ہی اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ کا دل تھکا ہوا محسوس کرے تو اسے یاد دلائیں کہ یہ صرف دنیا ہے، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دین سخت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول کر دیا ہے جس کی وجہ سے دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں، رحمت تھی۔ ایک جوان انسان تب بوڑھا ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں خوابوں کی جگہ پچھتاوے لے لیتے ہیں۔ ہمیں کسی کا اتنا بھی عادی نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی مانوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں ہمارے گرد گھیرا تنگ کر دیں۔ جانتے ہو یہ جو مانوسیت ہوتی ہے یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے، چاہے نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر دیتا ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہوتی ہے، دلوں میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کریں۔ ایک طرف لمبی امیدیں، ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھو دیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو ہم رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ بیٹھیں؟ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو،
اپنے گھر کی وسعت میں مقید رہو، یعنی فارغ وقت گھر میں گزارو اور بلا وجہ باہر گھومنے سے بچو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی شایان شان اس کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پاک بھیج، پھر اللہ سے دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کھلے عام صدقہ دینے والا، اور آہستگی و خاموشی سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چھپ کر صدقہ دینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھیں۔